السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد زبیر اکمل۔ استقبال رمضان کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا مقصد روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس عبادت کا کلیدی مقصد نفس انسانی کی اصلاح اور تہذیب ہے۔ روحانیت سے قربت اور مادیت سے رقابت اس کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہ طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی علامت ہے جو پوری امت کو ایک دوسرے کی رفاقت کا احساس دلاتی ہے۔ روزہ قلب کی پاکی، روح کی صفائی، اعضاء کی پارسائی اور نفس کی طہارت کا نام ہے۔ رمضان المبارک قمری سال کا نواں مقدس مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پس جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ کلام الہی میں روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی سے جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت شیخ الہند اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ امام الہند مزید لکھتے ہیں کہ روزے کے حکم سے یہ مقصود نہیں کہ انسان کا فاقہ کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا کوئی ایسی بات ہے جس میں پاکی و نیکی ہے، بلکہ تمام تر مقصود نفس انسانی کی اصلاح اور تہذیب ہے۔ روزہ رکھنے سے تم میں پرہیزگاری کی قوت پیدا ہوگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا سبق سیکھو گے۔ گویا مولانا آزاد کے الفاظ میں روزہ ہمارے لیے روحانی علاج ہے۔ اگر اس سے شفائے روحانی حاصل نہ ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں، فاقہ ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی نفس کی 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، نفس مطمئنہ، جو ہر حال میں مطمئن ہو، یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس۔ گویا ایک ایسا نفس جو نہ صرف انسان کو اطاعت الہی اور ذکر و فکر میں مطمئن رکھتا ہے بلکہ خواہشات کی کشمکش اور گناہوں کے خطرات سے بھی دور رکھتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ، گناہ پر ملامت کرنے والا نفس۔ اس سے مراد ایک ایسا نفس جو انسان کو اپنے گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور برے افعال کے صدور پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 3، نفس امارہ، گناہوں پر ابھارنے والا نفس، یعنی ایک ایسا نفس جو انسان کو گناہوں پر آمادہ اور برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ نفس امارہ کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حیوانیت کا نام دیتے ہیں، جو انسان کو جانوروں والی شہوانیت اور سفاکیت پر ابھارتا ہے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ انسانی ضروریات محدود اور خواہشات لامحدود ہیں۔ خواہشات کی پیروی اور شیطان کی اطاعت مادیت پرستی ہے، جبکہ خدا کا یقین اور ضروریات پر قناعت خدا پرستی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے بقول، چونکہ شدید بہیمیت احکام پر عمل پیرا ہونے سے مانع ہے، اس کے مقہور اور مغلوب کرنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرنا لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ بہیمیت کو تقویت دینے اور اس کی ظلمت بڑھانے کے لیے خوش ترین اسباب کھانا، پینا اور شہوت نفسانیہ میں منہمک ہونا ہے۔ بہیمیت کو مقہور
اور مغلوب کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسباب کی تقلیل میں آدمی کوشاں ہو۔ اس لیے وہ تمام خدا پرست جو اپنے نفس امارہ کی مغلوبیت اور آثار ملکیت یعنی فرشتوں کے اثرات کے ظہور کے خواہاں ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی بہترین تدبیر انہی کی تقلیل ہے۔ نیز اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کی بہیمیت اس کی ملکیت کے تابع ہو جائے تاکہ وہ اس میں اپنا تصرف کر سکے۔ آج کی دنیا میں شکم پروری اور تن آسانی زندگی کا اہم ترین مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ ہر شخص خواہشات کا غلام اور مفادات کا اسیر ہے۔ آج پورا عالم ساز و سامان کی فراوانی اور سہولیات کی کثرت کے باوجود حرص، حسد، طمع، لالچ، نفرت، رقابت اور زر طلبی شکم پروری کے خوفناک شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہر طرف کرب و اضطراب، ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی، بے اطمینانی اور غم اور پریشانی کا دورہ ہے۔ مادی راحتوں کے حصول میں انہماک اور عیش پسندی کے تصور نے اخلاقی اقدار کو پامال کر رکھا ہے۔ مادیت کا یہ خوفناک شیطانی طوفان انسانیت کو بہیمیت کے خطرناک گڑھے میں دھکیل رہا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد زور آور نفس کو زیر کرنا ہے۔ نفس نے خواہشات کی غلاظت کو نفاست کے لبادوں میں چھپایا ہے۔ روزہ روز روز نہیں آتا اور نفس کو ہم بزور بازو اپنے ناپاک عزائم سے باز نہیں رکھ سکتے۔ زن، زر، زمین، ان کی خواہشات کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ہمیں اس روزی رساں کے در پر جھکنا ہوگا جو کائنات کے ذرے ذرے کا نہ صرف خالق ہے بلکہ مالک بھی ہے۔ مذہبی اصطلاح میں تقویٰ زندگی کے اپنے محدود اوقات کو واحد اور احد ذات کے متعین کردہ اور محمود و حامد پیغمبر کے تعلیم کردہ حدود میں بسر کرنے کا نام ہے۔ در حقیقت یہی تہذیب نفس ہے۔ تقویٰ کے اس روحانی عمل اور نورانی پیغام کو اصلاح معاشرہ میں خشت اول کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو میں اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں اور یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔